بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 3 بار یہ آیت پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی ہر ضرورت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوستو، جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین پر بسنے والے انسان کی تخلیق فرمائی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی، تب سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اپنے احکامات نازل فرماتا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر وحی کی صورت میں آیت نازل فرمائی ہے، جو صرف انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، بلکہ انسانوں کے لیے ان آیت کو پڑھنے اور یاد کرنے میں بھی بے شمار ثمرات موجود ہیں۔ 1400 سال پہلے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان پر دین کی تکمیل کا ارادہ فرمایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا، اور اللہ نے قرآن پاک میں بار بار کچھ ایسے کلمہ کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان ان کلمات کو پڑھ لے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور پڑھنے والے شخص کے لیے اس کی حاجت کی منظوری تک اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ یہ 3 کلمات ہیں جس کا تذکرہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی نصیحت تجویز فرما دیجئے کہ دشمن کے شر سے، شیطان کے شر سے، رزق کی تنگی سے، تمام دنیاوی مشکلات کے شر سے، قبر کے شر سے، محشر کے شر سے، پل صراط کے شر سے، جہنم کے شر سے اور ہر قسم کے روز محشر کے شر سے بچاؤ ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، 3 آیت کریمہ ہیں کہ جو شخص ان آیت کو نماز فجر کے بعد پڑھے گا تو جو بھی اس کی حاجت ہوگی یہ آیت کریمہ تبارک تعالیٰ سے فریاد کرتی رہے گی۔ تو جو بھی نماز فجر کے بعد یہ 3 آیت مبارک پڑھے گا، جب تک اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے یہ آیت اس کے لیے اللہ کریم سے دعا کرتی رہے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے شام تک دعائیں مغفرت، دعائیں رحمت کرتے ہیں جو شخص صبح نماز کے بعد یہ 3 آیت پڑھے گا۔ دوستوں، بات تو ہم سب مسلمان بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن مومن کے لیے شفا ہے، یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اور جان لیجئے کہ قرآن پاک وہ واحد آسمانی کلام ہے جو آج تک بغیر کسی تحریف کے دنیا میں موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے اٹھا رکھا ہے۔ لہٰذا اس کی کسی آیت میں، کسی حرف میں، کسی زیر زبر کی تحریک بھی نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اس آسمانی کتاب میں ارشاد فرما دیا ہے، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو اس میں شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کا تو اس سے نقصان اور بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور قرآن کریم تمام قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے کہ دلوں کے روگ یعنی حسد، منافقت، ڈپریشن، اسی طرح کی اور مصیبتیں، ان سب کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، شفا دینے والی 2 چیزوں کو یعنی شہد اور قرآن کو لازمی پکڑ لو۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آخری 3 سورت یعنی معاوذتین کی بے پناہ برکت بیان فرماتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی 3 آیت ہیں جن کو ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنے والوں کے لیے
70,000 فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جب تک اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے فرشتے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے فریاد کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیت کا 1 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن مر گیا تو شہید مرے گا، اور جو شام کو مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، جو صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی رات مر گیا تو شہید مرے گا۔ دوستوں دیکھیے کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور کتنی بڑی فضیلت اور سعادت ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا امت محمدی پر بہت بڑا انعام و اکرام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کلمات سکھائے جو پڑھنے میں مختصر لیکن اجر ثواب میں عظیم الشان ہیں۔ دوستو اب مزید جان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی بے حد فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورہ فاتحہ ہے، جبکہ ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ بزرگان دین نے سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ وظیفہ بتایا کہ اگر کوئی شخص صبح فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور مریض پر دم کر دے تو مریض کو ہر طرح کے مرض سے شفا مل جاتی ہے، اور اس کی برکت سے آنکھ کا درد بہت جلدی دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں فرمائیں، جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے اپنے عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایسی 2 آیت عطا فرمائی ہیں کہ جن کے ذریعے سے سورہ بقرہ کا اہتمام فرمایا، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بے شک یہ نماز اور قرآن اور دعا ہے۔ یوں تو پورا قرآن پاک ہی مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیت کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے، ہر مسلمان کو یہ آیت لازمی سیکھنی چاہیے، یعنی زبانی یاد کر لینی چاہیے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی اور یاد رکھی اور دوسروں تک پہنچایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر ہم اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین، مومنات، مسلمین اور مسلمات مین جملہ کہا کریں کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔